السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم یزیدی اہل حدیث گروہ کے دو ایسے اشخاص کو یا ان کے علماء کو آپ کے سامنے پیش کریں گے جنہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ ایک تھے ابو یحییٰ نور پوری اور دوسرے سیف اللہ محمدی صاحب۔ ان دونوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے اس شخص کو عبد الرحمن ابن ملجم کو مجتہد کہا، بہت نیک و پارسا اور صالح کہا، تو اس وجہ سے ان پہ فتویٰ لگایا، اس طرح کے معاملات ہوئے۔ پہلے آپ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجئے سیف اللہ محمدی کی، اور ابو یحییٰ کی بھی اگر کہیں گے تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے کہ اس نے کس طریقے سے کچھ عرصہ پہلے پروپیگنڈا کیا، پھر آگے اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ان کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم آپ کو حوالہ جات دکھائیں گے ان یزیدی اہل حدیثوں کو، خاص طور پہ کہ جن کے بارے میں مولانا اسحاق کہا کرتے تھے کہ ان کو اپنے ہر بڑے عالم سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو آج دیکھتے ہیں ابن حزم سے، ابن تیمیہ سے کیسے ہاتھ دھوتے ہیں۔ پہلے ذرا سیف اللہ کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، تو کیا ہوا بھائی؟ تو کیا کریں؟ آرتی اتاریں گے اس پولیو کے مریض کی، فریم بنا کے اپنے گھر میں سج لگا لیں، ڈیلی اس کے اوپر چپلوں کی ہار ڈالیں، کیا کریں؟ اس کے ساتھ ہم کفر کے فتوے نہیں لگائیں تو کیا کر لیں؟ اگر بتیاں لگا دیا کریں اس کے ہر سوراخ کے اوپر جلا جلا کے، کیا کریں اس کے ساتھ؟ تو ٹھیک ہے لگا تو کیا کریں؟ مطلب جو کہے ابن ملجم کو کہ وہ مجتہد تھا، اس کو ہم کیا مومن سمجھ لیں؟ پلکوں پہ بٹھا لیں اپنی؟ جی، تو آپ نے سیف اللہ محمدی صاحب کی ویڈیو ملاحظہ کر لی کہ حالانکہ انہوں نے فتوے کی بات کی، مولانا اسحاق کے اوپر اس طریقے سے کفر کا فتویٰ نہیں لگا تھا، دراصل یہ ریبٹل یا جواب دے رہے تھے ارشاد الحق قصری کی ایک ویڈیو کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا کو۔ لیکن اس جاہل شخص کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فتوے کے اندر اس طریقے سے کفر کا معاملہ نہیں آیا تھا، یا اس طرح سے تکفیر مولانا اسحاق کی نہیں کی گئی تھی۔ اور ساتھ اس نے اس کو جوڑا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو جو بندہ مجتہد کہے تو ہم اس کو کیا کہیں، پھر کافر نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ آپ نے اس کی بات سن لی، تو آؤ پھر چلتے ہیں تمہارے بڑوں کے پاس کہ انہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو کیا لکھا۔ تو پہلا فتویٰ ابن حزم پہ لگاؤ۔ ابن حزم کا حوالہ المحلہ کا اپنی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر لیں، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 66 آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر دیکھ لیجئے عبد الرحمن ابن ملجم کو کس نے، ابن حزم نے مجتہد لکھا۔ ایک حوالہ آپ ہضم کیجئے، اور اس کے اوپر ایون یہاں تک بھی لکھا کہ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَّةِ، یعنی یہاں تک کہا کہ اس کے اوپر امت میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو ابن حزم صاحب کا دعویٰ ہے، اب یزیدی اہل حدیث مل کے اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں، یا ابن حزم ظاہری کے اوپر جو اہل حدیثوں کا بڑا بھی سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر بھی تکفیر کا فتویٰ لگائے۔ اب ہم دوسرے سٹیپ پہ چلتے ہیں۔ یزیدی اہل حدیث ہوں یا حسینی اہل حدیث ہوں یا اہل حدیث کا کوئی بھی گروہ ہو، اس کے اندر ابن تیمیہ کی وہی حیثیت ہے جس طریقے سے کسی بزرگ بڑے یا پھر علمی روحانی طریقے سے باپ کی ہوتی ہے۔ تو ابن تیمیہ نے ان کو کیا لکھا وہ بھی اب آپ اپنی اسکرین پر منہاج السنہ اور اس کی 7ویں جلد کا 153 نمبر پیج ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو یہاں پر بڑا نیک، صالح، عبادت گزار، روزے رکھنے والا کہا۔ لیکن یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ یہاں پر پہلے ابو لولو فیروز کی بات ہوئی کہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ کافر تھا، ٹھیک ہے، کافر تھا جس نے حضرت عمر کو قتل کیا۔ لیکن یہ جو بندہ ہے یہ بڑا نیک، صالح اور عبادت گزار، ٹھیک ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور اپنے یزیدی اہل حدیثوں سے اگر دل کرے تو اس کا ترجمہ کروا لیں، کیونکہ شاید ہمارے ترجمے کے اوپر ان کو یقین نہ آئے۔ تو انہوں نے خود اس کو نیک بھی لکھا، صالح بھی لکھا، اور پارسا، ہر چیز آپ خود سوچ لیجئے، نماز، روزہ اور یہ سارے کام کرنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا بتایا۔ وہی بات جو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی ویڈیو کے اندر کہی تھی، ٹھیک ہے، اگر کسی کو ویڈیو چاہیے ہو تو انشاءاللہ اس کا لنک بھی آپ کو دے دیں گے، سیم وہی بات۔ لیکن اسی عبارت کے آخر کے اندر انہوں نے اس کو گمراہ بھی کہا ابن تیمیہ نے، یعنی وہی بات جو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے کہی وہی بات ابن تیمیہ نے بھی کہی۔ لیکن ابن تیمیہ کے اوپر سمجھ لیجئے شیخ الاسلام مولانا اسحاق نے یہ بات ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کے کہی کہ مولانا اسحاق نے خالی اس کو گمراہ یا ضال یا مضل نہیں لکھا، بلکہ یا بولا، بلکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پیش کر دی، ٹھیک ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ حدیث
آپ کو کوئی یزیدی اہل حدیث اس طریقے سے آج سے 10 سال پہلے یا مولانا اسحاق کے اس طرح بیان کرنے سے پہلے کہیں پہ سناتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن مولانا اسحاق نے اسی لیکچر کے اندر جس کے اندر اس کو مجتہد بتایا اور حضرت معاویہ کے حوالے سے اس کو مجتہد بتایا کہ اگر آپ ان کو بھی کہتے ہیں تو پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا، جس طرح سے ابن حزم نے لکھا مجتہد عبد الرحمن ابن ملجم کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہوئی تھی۔ تو خیر مولانا اسحاق نے بھی یہی کام کیا جو ابن تیمیہ نے کیا، لیکن صرف فرق یہ تھا کہ ابن تیمیہ نے حدیث کوئی کوٹ نہیں کی، ریفرنس کوئی نہیں دیا، لیکن مولانا اسحاق نے اسی لیکچر کے اندر وہ حدیث بھی کوٹ کی جس کے اندر نبی الاسلام سے یہ روایت ملتی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا کہ حضرت علی کو، مولا علی علیہ السلام کو نبی الاسلام نے بتایا کہ پہلی امتوں کے اندر بدتر یا بدترین یا اشقا شخص کون تھا، وہ جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا یا اس کی پونچھیں کاٹی تھی، اور آخرین میں یا ہماری امت میں سے بدترین شخص وہ ہوگا جو مولا علی کو شہید کرے گا، یعنی نیزہ مارنے والی جگہ کے اوپر اشارہ کیا کہ یہاں پہ تمہیں مارا جائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث، یہ روایت بیان کر کے، اب یزیدی اہل حدیث ہو سکتا ہے اس پہ کہیں کہ یہ تو ضعیف ہے یا اس میں یہ مسئلہ ہے، لیکن مولانا اسحاق نے اس کو بیان بھی کیا، علامہ البانی بھی اس کو مختلف ریفرنسز کے ساتھ 2 جگہ پہ بیان کیا انہوں نے، ایون یہاں تک ایک روایت کے اندر عمار ابن یاسر بھی ساتھ تھے مولا علی کے ساتھ، جہاں پہ نبی علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے مولا علی کو ابو تراب کہہ کے، ان کے اوپر مٹی کیونکہ پڑی ہوئی تھی اس وقت، وہاں پر بھی یہ بیان کیا، اور وہاں پہ بھی عمار ابن یاسر تھے۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کس وجہ سے مولا علی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس وجہ سے نہیں رہتے تھے کہ حدیث عمار ان کے حوالے سے تھے، نہیں، بلکہ حق کے حوالے سے کہ ان کو شہید کرنے والا بدترین امت کا شخص ہوگا، اور آج آپ ڈھونڈ لیں جا کے کہ کن کن لوگوں نے مولا علی کے خلاف جنگیں کی، اور آج ان کو آپ کس لیول پہ فائز کرتے ہیں، کیا ان کو مجتہد کہتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو مجتہد ابن حزم کے حوالے سے مولانا اسحاق نے کہا تو اس کے اوپر ان کے اوپر کفر تک کے سیف اللہ محمدی صاحب نے جھوٹ بولا یا پھر زبان درازیاں کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے ابن تیمیہ بھی وہی کام کر چکے اور ابن حزم بھی اس کو مجتہد لکھ چکے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ ابن حزم کی بھی تکفیر کریں، ابن تیمیہ کی بھی تکفیر کریں، اور ساتھ میں مولانا اسحاق کی بھی، جیسے آپ لوگ پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم تو کسی کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو، چاہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں، چاہے شیخ الاسلام مولانا اسحاق ہوں یا پھر ابن حزم ظاہری، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے علم کے نقاط کے حوالے سے کوئی بات بیان کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم بدترین شخص تھا۔ اب اگر یزیدی اہل حدیث اس کو کاٹتے ہیں تو اسی طریقے سے اس چیز کو کاٹیں کہ ابن تیمیہ کی عبارت سے بھی اس چیز کو حذف کر کے اس کے خلاف بھی کفر کا یا پھر گمراہی کا فتویٰ نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان یزیدی اہل حدیثوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ابو یحییٰ نور پوری کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر توبہ کے زندگی ختم نصیب فرمائے، تاکہ اس شخص نے جتنا گھٹیا پروپیگنڈا مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے خلاف کیا، اللہ تعالیٰ اس سے سخت بدلہ لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔